السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ہماری زمین پر یہ تمام پانی آسمان سے آیا ہے تو شاید آپ کو میری اس بات پر یقین نہ آئے، مگر قرآن و حدیث اور آج کی سائنس کے مطابق ہمیں اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ یہ پانی اس زمین پر کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے، اور آج بھی یہ پانی 7ویں آسمان سے ایک درخت کی جڑ سے اس زمین تک پہنچ رہا ہے۔ مگر دوستو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دوستو، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود ایک ایسا درخت ہے کہ جہاں پر تمام مخلوقات کی حد مقرر ہے۔ معراج شریف کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری آخری حد ہے، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اسی لیے اس درخت کو منتہا کہا جاتا ہے، کہ جس کے معنی انتہا یا آخری حد کے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس سدرہ سے آگے گیا ہو۔ معراج شریف کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے لے گئے تو 7ویں آسمان سے پہلے سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، اور اس جگہ ایک بہت ہی عظیم الشان اور نہایت خوبصورت درخت موجود تھا، جس پر بیضوی مٹکوں کی طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ فالسوں کے درخت کے پتوں کے مشابہ کے بہت بڑے بڑے پتے تھے۔ روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ 6 آسمان میں اور اس کا پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہمیں واقعہ اسراء اور معراج میں ملتا ہے۔ اسراء اور معراج ایک ہی رات کے سفر کے 2 حصے ہیں، جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 632 عیسوی اور سال 621 میں ایک ہی رات میں کیے تھے۔ اس رات جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ایک براق پر سفر کیا، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ سدرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بیر کے درخت کے ہیں، اور سدرہ کا نام قرآن پاک میں 4 مقام پر کیا گیا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ سبا میں، 2 مرتبہ سورہ نجم میں، اور 1 مرتبہ سورہ واقعہ میں کیا گیا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کو دنیاوی بیری کے درخت سے ہرگز تشبیہ نہیں دیا جا سکتا، جبکہ اس دنیا و کائنات کی آخری حد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہوگا، اس کی حقیقی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، جبکہ احادیث میں سے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس درخت کے پتے بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں، اور اس درخت کے ارد گرد سونے کے بنے ہوئے پروانے اڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم نے اس درخت کو ڈھانپا تو اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جو اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ دوستو، اس زمین پر کئی 100 سال پہلے روم، لبنان اور شام کے مہلکہ علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، اور اس دنیا کی بدلتی آب و ہوا کی وجہ سے 1936 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ اس درخت کی لمبائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ ہوا کرتی تھی۔ بائبل کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی احتراماً اس درخت کا ذکر ملتا ہے، اور زبور میں اس درخت کو خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہوں اور محلات اسی درخت کی لکڑی سے بنوائے تھے۔ اس درخت کی لکڑی کی نہایت اعلیٰ خصوصیت یہ ہے کہ اس سے نکلنے والی خوشبو سے عبادت گاہیں معطر اور اس کی لکڑی سے نکلنے والی چمک سے روشن رہتی تھی۔ اس لکڑی پر 400 سال سے بھی زائد عرصے تک کسی بھی موسم کے منفی اثرات نہیں پڑتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں وہاں آ کر رک جاتی ہیں، انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت الماوا ہے، جو کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قیامت سے قبل شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جائے گا، اور سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر ایک فرشتہ عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ آ کر بیٹھتا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ سبز رنگ کے پرندے اولیاء اکرام کی روحیں ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے درخت کے تنے کی چوڑائی کم و بیش 100 سال کے سفر کے برابر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 2 ظاہری اور 2 باطنی نہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان پانی کی نہروں کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درخت کی جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں جاتی ہیں، اور اس درخت کی جو 2 ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا میں جا کر گرتی ہیں، جو کہ دریائے فرات اور دریائے نیل ہیں۔ دوستو، دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے، جبکہ دریائے فرات مشرقی ترکی کے علاقوں سے بہتا ہے، اور یہ وہی دریا ہے کہ جو عراق میں کربلا کے مقام سے بھی گزرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں دریائے فرات سے خزانے اور سونے کے پہاڑ نکلنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ دوستو، اب یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے اربوں خربوں نوری سال کی دوری پر 7ویں آسمان پر موجود ہے، مگر محققین، محدثین، مفسرین اور آج تک کے سائنسدانوں کو اس بات نے پریشان کیا ہوا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے نکلنے والی ان نہروں کا پانی دریائے نیل اور دریائے فرات تک کیسے پہنچ رہا ہے، جبکہ زمین پر پانی کی موجودگی کے حوالے سے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ کروڑوں سال پہلے گرنے والے شہاب ثاقب ہی زمین پر پانی لانے کا سبب بنے، اور مفسرین کے نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والا یہ پانی اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان دروازوں سے آتا ہے کہ جس کا ذکر سورہ معارج میں کیا گیا ہے۔ معارج کے معنی آسمان پر جانے کا راستہ یا سیڑھیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے ایسے راستے موجود ہیں جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر آسمان کی طرف چڑھ سکیں۔ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تو تب بھی آسمان کے انہی دروازوں کے کھولے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو پانی جمع کیا تھا وہ خوب جمع ہو گیا۔ دوستو، شاید سدرۃ المنتہا کا یہ پانی جو دریائے فرات اور دریائے نیل سے بہتا ہے، اس آیت میں جن دروازوں کا ذکر ہوا، کیا پتہ اسی طرح پہاڑوں کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ خفیہ دروازے موجود ہوں جس کا براہ راست تعلق سدرۃ المنتہا سے جا ملتا ہو، جو کہ ہم انسانوں کی آنکھوں سے اب تک پوشیدہ ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔